سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشے رسول۔ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ حضرات گرامی، آج شب عاشوراء ہے، جسے ہم ہندوستانی مسلمان قتل حسین کی رات بھی کہتے ہیں، تو ذلت و رسوائی سے ہمکنار ہو جائے گا۔ حسین نے کربلا کے میدان میں یزیدیوں سے ایک سوال کیا، اے یزیدیوں مجھے یہ بتاؤ، تم نے میرا پانی بند کیا ہے، تم نے میرا کھانا بند کیا ہے، میرے بچوں کو تم نے بے بس بنا دیا ہے، میری بیویوں کو تم نے بے کس کر دیا ہے، رسول اللہ کا گلشن تم اجاڑنے کے چکر میں ہو، فاطمہ کا آنچل تم پھاڑنے کے چکر میں ہو، زینب کی چادر تطہیر تم لوٹنے کے چکر میں ہو، شہر بانو کے وقار کو تم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہو، آل محمد کے وجود کو تم مٹانے کی سعی کر رہے ہو۔ جس نے تمہیں حیات ابدی کا فلسفہ سمجھایا تھا، اسی کی اولاد کو تم موت کے منہ میں ڈالنا چاہتے ہو۔ میں تم سے صرف ایک بات پوچھ رہا ہوں، تم نے میرا پانی بند کیا ہے، تم نے ظلم و ستم کے تیروں سے حسین ابن علی کو گھیر لیا ہے، یہ تو بتاؤ یزیدیو، کیا میں نے نانا کا کلمہ کبھی چھوڑا؟ یزیدیوں نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا کیا میں نے کبھی نماز 5 وقتہ چھوڑی؟ یزیدیوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کیا میں نے کبھی حج و زکات و فرض روزہ و جہاد سے منہ موڑا؟ یزیدیوں نے کہا نہیں۔ خوب اچھی طرح سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ حسین پوچھتے ہیں کیا میں اسلام کا باغی ہو گیا؟ یزیدی کہتے ہیں نہیں۔ حسین کہتے ہیں کیا میں رسول اللہ کی سنت کا تارک ہو گیا؟ رکھے جی بھائی، بیچ مت گڑبڑ کیجیے۔ وہ کہتے ہیں نہیں۔ آپ پھر پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر و نظر سے کیا میں نے کبھی منہ موڑا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ حسین کہتے ہیں کیا میں کبھی جھوٹ بولا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ حسین پوچھتے ہیں کیا میں نے کبھی کسی پہ ظلم کیا؟ آواز آئی نہیں۔ حسین کہتے ہیں کیا میں نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت کی؟ آواز دشت و جبل کربلا میں گونجی نہیں۔ حسین پوچھتے ہیں یہ بتاؤ جب میں نے ظلم نہیں کیا، شریعت کا دامن نہیں چھوڑا، برائیوں کو ہاتھ نہیں لگایا، زنا و شراب کے قریب نہیں گیا، انسانیت کا خون نہیں کیا، تمہاری فکر و نظر کو پائمال نہیں کیا، تمہاری آبرو ریزی نہیں کی، تو کس جرم میں میرا پانی تم نے بند کیا ہے؟ کس جرم میں مجھ کو تم نے ننگی تلواروں کے سائے میں گھیر کر مرنے کی دھمکی دی ہے؟ امام پاک نے یہ سوال کیا اور یزیدیوں نے کہا نہیں۔ تو پوچھا کہ کیوں مجھے مارنے پہ تلے ہوئے ہو؟ یزیدی کہتے ہیں آپ یزید کی خلافت قبول کر لیجئے، آپ کو زندگی کی خیرات دے دی جائے گی۔ تو تم سن لو فیصلے۔ حسین نے یزیدیوں سے کچھ سوال کیے تھے اور ہر سوال پر یزیدیوں نے نہیں کیا تھا۔ حسین نے پوچھا تھا کیا میں نے رسول کے دین سے بغاوت کی؟ یزیدیوں نے کہا نہیں۔ کیا میں نے جھوٹ اور برائیوں میں حصہ لیا؟ یزیدیوں نے کہا نہیں۔ آپ کہتے ہیں پھر منہ نے میرا پانی کیوں بند کیا؟ یہیں سے مزاج ملا، پانی اس کا بند کرو جو شریعت کا باغی ہو گیا ہو، کھانا اس کا بند کرو
جو رسول اللہ کی شریعت کا دشمن ہو گیا ہو، سزا اس کو دو جو نبی محترم سے عداوت رکھتا ہو، جہاد اس کے ساتھ کرو جو رسول اللہ کے دین کو اپنی طبیعت میں بدلنے کی ناپاک صحیح کرتا ہو۔ میرے حسین، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے آقا تمہارے در کا غلام عبید اللہ خان اعظمی بھرے مجمع میں تم سے سوال کر رہا ہے، میرے حسین مجھے بتاؤ ان یزیدیوں سے یہ سوال کرنے کی تمہیں ضرورت کیوں پڑی؟ تو سنو، قانون فطرت اور رسول اللہ کی فطرت و قدرت کے انداز کو نگاہ کے سامنے رکھو۔ حسین ذہن دے رہے ہیں، اے مسلمانوں، میں یہ سوال نہ کرتا تو یہ سوال کس کے لیے ہوتا؟ میرے نانا نے مجھے فرمایا تھا، حسین منی انا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین کا قول میرا قول ہے، میرا قول حسین کا قول ہے، حسین کا کردار میرا کردار ہے، میرا کردار حسین کا کردار ہے، حسین کا خون میرا خون ہے، میرا خون حسین کا خون ہے۔ تو تبلیغ اسلام کے لیے کیا یہ مسلمانوں تمہیں یاد نہیں؟ اگر یاد نہیں تو شہید اعظم کہتا ہے اسلام کے چیپٹر کو تلاش کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پہ نگاہ رکھو۔ نبی کونین نے جب کلمے کا آغاز کیا تھا تو کوہ صفا پہ نبی کھڑے ہو گئے تھے اور حضور نے صحابہ سے کہا، حضور نے مکے والوں سے کہا تھا، یہ مکے والوں میرے پاس آؤ۔ مکے کے لوگ جب اکٹھا ہوئے تو نبی نے کہا تھا، مجھے یہ بتاؤ، میں بلند مقام پر کھڑا ہوا ہوں، مجھ کو بتاؤ میں کون ہوں؟ لوگوں نے کہا تم محمد ابن عبداللہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ نے کافروں سے پوچھا، بتاؤ میں کبھی جھوٹ بولا؟ کافروں نے کہا نہیں۔ پوچھا میں نے کبھی کسی پر ظلم کیا؟ خوب اچھی طرح سمجھنا بامبے کے مسلمانوں، پوچھا نبی نے کبھی میں نے ظلم کیا؟ کہا نہیں۔ کافروں سے نبی نے پوچھا میں نے امانت میں کبھی خیانت کی؟ کہا نہیں۔ نبی نے پوچھا کیا میں نے کبھی کسی کو ستایا؟ کہا نہیں۔ رسول اللہ نے یہ سب پوچھا اور جب اپنے کیریکٹر کی ضمانت کفار سے لی میرے آقا نے، تب میرے نبی نے کہا پھر مجھے بتاؤ کیا میں کبھی جھوٹ بولا؟ کافروں نے کہا نہیں۔ تو حضور نے کہا سنو تو اب میری سچی آواز سنو، اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، بت تمہارے جھوٹے ہیں، باطل راہ پہ مت چلو۔ وہیں سے نبی پہ تیر چلنے شروع ہوئے، نبی کو دنیا نے گالی دیا تو امام حسین کہتے ہیں اے لوگوں، میرے نانا نے پہلے اپنا کیریکٹر اپنے دشمنوں کے سامنے پیش کیا تھا اور دشمنوں نے اپنی زبان سے میرے نانا کے کیریکٹر کی ضمانت دی تھی۔ دشمنوں نے میرے نانا کو اعلان نبوت سے پہلے صادق الوعد الامین کہا تھا، اور جب میرے نانا نے نظریات حقہ کی وکالت کی تو دنیا نے نانا کو گالی دی۔ نانا نے یہ مزاج دیا تھا، اے حسین جب بھی دشمنوں میں دیکھنا کہ دین پھنسا ہوا ہو تو پہلے اپنے کیریکٹر کی ضمانت دشمنوں سے لے لینا۔ اگر نبی کو قتل بھی کر دیتے کفار تو تاریخ و ہسٹری یہ بولتی کہ انہوں نے مصطفیٰ کو قتل کیا تھا جن لوگوں نے رسول اللہ کو صادق الوعد الامین کہا تھا، اور آج بھی ہسٹری یہ بول رہی ہے کہ ان لوگوں نے رسول کو مکے سے نکالا تھا جو رسول کو امین کہتے تھے۔ آج بھی تاریخ یہ بول رہی ہے کہ ان لوگوں نے نبی کے اوپر طائف میں پتھروں کی برسات کی تھی جو رسول اللہ کو کونین کا سب سے بڑا امین اور راست گو مانتے تھے۔ حسین ذہن دے رہے ہیں، اسی نانا کا میں نواسا ہوں۔ یزیدیوں سے پوچھتے ہیں کیا میں کبھی جھوٹ بولا؟ یزیدی کہتے ہیں نہیں۔ کیا میں نے کبھی کوئی برائی بے حیائی کی؟ یزیدی کہتے ہیں نہیں۔ حسین نے ذہن دیا، اے لوگوں مجھے معلوم ہے کہ میری شہادت ان لعینوں کے ہاتھوں سے ہونے والی ہے، مگر دنیا کی تاریخ میں اپنا کارنامہ تو چھوڑ جاؤں تاکہ جب کل کا مسلمان اور کل کا ہندو، کل کا فارسی، کل کا سکھ، کل کا انسان میری تاریخ بیان کرے تو ساتھ ساتھ یہ بھی بولے ان لوگوں نے مارا تھا حسین کو جن لوگوں نے حسین کی سچائی کی شہادت دی تھی، ان لوگوں نے مارا تھا حسین کو جن لوگوں نے حسین کی امانت کی سچائی کی گواہی دی تھی۔ دیکھ تو رہے ہو کربلا کی سرزمین پر میرا آقا کس ڈھنگ سے اپنے مقاصد کو دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ سلام و حسین، تو نے صداقت کی لاج رکھی ہے۔ یہ خطبہ دے کے امام علی مقام باہر نکلتے ہیں اور آنے کے بعد آپ نے یزیدیوں سے کہا سنو، اتمام حجت کے لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ تم مجھ سے جنگ مت کرو، خسارے میں رہو گے، اللہ و رسول کے سامنے جھک جاؤ۔ یزیدیوں نے کہا حسین تمہیں یزید کے سامنے جھکنا ہوگا۔ حسین نے کہا مسلمان کا سر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ ظلم و ستم کی دہلیز پر حسین کے نانا نے سجدہ کرنے کا کوئی سبق ہم کو نہیں پڑھایا ہے۔ امانتوں کا بادشاہ کھڑا ہوا اور اس نے کربلا کے میدان میں یزیدیوں کو مخاطب کر کے ایک اعلان کیا،
اے یزیدیو، ہے کوئی تم میں جو میرا ساتھ دے دے؟ حسین نے اعلان کیا تھا حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ اب یہی سے آپ کا عبید آپ کے ذہن کو ٹن دے رہا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، ایک طرف تو حسین یزید کی کسی مدد کو لینے کے لیے تیار نہیں، یزید کے مقابلے میں مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں، تو دوسری طرف یزیدیوں ہی سے کہتے ہیں حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ اے میرے امام، ان یزیدیوں ہی سے اگر آپ کو مدد مانگنی تھی تو آپ نے یزید سے کیوں نہیں مدد مانگ لیا؟ سب سے بڑا بادشاہ آپ کو مدد کرنے کے لیے تیار تھا، یزیدی فوج سے آپ مدد کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو حسین کہتے ہیں نہیں نہیں، حل من مغیث یغیثنا کا مفہوم تم سمجھو، میں مدد مانگ رہا تھا اس لیے نہیں کہ آؤ میری جان بچاؤ، میں نے تو شہادت کا فیصلہ کر لیا تھا، یزیدیوں میں سے میں پاک اور روح اور پاکیزہ اور سعادت مند روحوں کو آواز دے رہا تھا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ کیا مطلب یہ ہوا کہ ہے کوئی جو شہادت میں میری مدد کرے، ہے کوئی جو اسلام کے تعاون میں میری مدد کرے، ہے جو یہ اللہ کے دین کی نصرت میں میری مدد کرے، ہے کوئی جو گردن کٹانے میں میری مدد کرے، ہے کوئی جو سر بچھانے میں میری مدد کرے، ہے کوئی جو تلوار سینے پہ اسلام کے لیے لینے میں میری مدد کرے، ہے کوئی جو یزید کی جیل میں جانے میں میری مدد کرے، ہے کوئی جو کفر کے مقابلے میں اسلام کی شان دکھانے میں میری مدد کرے؟ میرے حسین تیرے بول بڑے پیارے ہیں، میرے حسین تو بڑی منموہن صورت لے کے کربلا میں اترا تھا، حل من مغیث یغیثنا کا مفہوم سعادت مند روح ہی سمجھ سکتی تھی، اس نے سمجھا جس نے سب سے پہلے حسین کو روکا تھا، اس نے سمجھا جس نے 1000 فوج لے کر حسین کا گھیراؤ کیا تھا، حر کھڑا ہوا اور حر اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا حسین کی طرف بڑھا۔ یزیدیوں نے سمجھا حر بہت ہوشیار چالاک و مدبر ہے، جا کر حسین کو پٹا کے لائے گا اور حسین ہم کو سجدہ کریں گے، حسین ظلم یزید کے سامنے بیعت میں مجبور ہو جائیں گے۔ آیا حر آنکھوں میں چمک لیے ہوئے اور رو کے کہتا ہے میرے آقا میری گستاخی معاف کیجئے، آپ نے بلا لیا ہے، میں جہنم کے دروازے سے جنت کی دہلیز چومنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، میرے حسین مجھے معاف کر دو، مگر کریم ابن کریم، سخی ابن سخی اور شہید ابن شہید کی زبان کے تیور ملاحظہ کیجئے، کہتا ہے حر مجھے معاف کر دو، تو حسین گود میں اٹھا کے کہتے ہیں حر تو جہنم سے آزاد ہے، ذرا گفتگو کا تیور تو دیکھیے گا۔ حر کہتے ہیں مجھے معاف کر دو، حسین کہتے ہیں تو جہنم سے آزاد ہے۔ اگر حسین یہ کہہ دیتے کہ اے حر تجھے ہم نے معاف کیا تو حالات کیا بنتے؟ نہیں، حر سے اگر کہہ دیتے کہ میں نے تجھے معاف کیا تو حر نروس ہو جاتا، حر احساس کمتری کا شکار ہو جاتا، اور رسول اللہ کی اولاد کسی کو احساس کمتری نہیں دیتی، احساس برتری کی جو دولت بانٹنے آئے تھے وہ احساس کمتری کا شکار کسی کو کیوں بناتے؟ ادھر حر نے کہا سرکار مجھے معاف کرو، حسین کہتے ہیں تو جہنم سے آزاد ہے، اور حر آیا میدان میں پھر اور اس نے کہا حل من مغیث یغیثنا، اللہ اللہ، اسی نعرے کو پھر حر نے دہرایا ہے کوئی جو حسین کی مدد کرے؟ ہم پوچھتے ہیں اے جناب حر، امام حسین نے تو بلایا تھا، آپ آ گئے مدد کرنے، ان سے آپ کیوں کہتے ہیں ہے کوئی جو حسین کی مدد کرے، ہے کوئی جو حسین کے ساتھ آئے؟ حضرت حر نے کہا اے یزیدیو سنو، میں یزید کا غلام نہیں، حسین کا وفادار سپاہی بن کر بول رہا ہوں، مجھ سے سن لو، امام حسین کا یہ جملہ یاد رکھنا، اگر ظلم تم کر گئے ہو اور حسین بلا رہے ہیں ہے کوئی میری مدد کرے، یاد رکھنا یہ نعرہ بار بار لگے گا کربلا میں، اور ان سعادت مند روحوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم نے اپنی عاقبت کو دیکھ لیا ہے تو پلٹ آؤ، ورنہ کریم ابن کریم کا مزاج دیکھو، وہ کہہ رہے ہیں میری مدد کرو، میرے ساتھ آؤ، یہ نعرہ بار بار لگے گا۔ کیا مزاج ملا؟ حسین کا مزاج تم کو پہچانوانا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا تھا ہے کوئی جو دین کی راہ میں میری مدد کرے، میں گھیر گھار کے لایا، میری وجہ سے پانی بند ہوا، میری وجہ سے حسین کا کھانا بند ہوا، مگر کریم ابن کریم کی شان عطا تو دیکھو، جو ہی میں نے ان کے نانا کے دین کی حمایت کے لیے اپنے آپ کو پہنچایا ہے تو حسین نے میرا اتنا بڑا گناہ معاف کر دیا ہے۔ اگر کوئی تم میں سے بدبخت ہو اور اکبر کو قتل کر دے اور اس کے بعد بھی حسین کے پاس آ جائے گا، حسین کے نانا کے دین کی حمایت کرے گا، تو حسین اس کو بھی ویسے ہی معاف کریں گے جیسے حر کو معاف کیا ہے، حسین ویسے ہی اکبر و اصغر کے قاتل کو بھی
معاف کر دیں گے. آج بھی تلواروں کی چھاؤں میں میرا امام صلاح عام دے رہا تھا یاران نقطہ داں کو. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جناب حر پر حملوں کی بارش ہوتی ہے اور حر امام حسین کی عظمتوں پہ قربان ہو جاتے ہیں. آزاد ہوا پنچھی جنت الفردوس کے آشیانے میں مکین ہوئی روح حر. امام پاک نے اس لاش کو لا کر خیمے کے سامنے رکھا. اہل بیت مصطفیٰ تمہارا امتحان شروع ہو گیا. علی اکبر کہتے ہیں بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا بیٹا حق تمہارے ساتھ ہے, تم حق کے ساتھ ہو, تم علی کی اولاد ہو, نبی کے نواسے ہو. نتائج کی شکل میں غلامان حسینی بھی میدان میں ہیں. اب جنگ کے طریقے جب شروع ہوئے تو پہلا تیر عمرو ابن سعد نے امام حسین کی طرف چلایا تھا. کمانڈر ان چیف نے یزید کے تیر چلا کے کہا لوگوں یزید کے دربار میں گواہی دینا کہ ہم نے حسین کے اوپر تیر چلایا تھا. قضا و قدر کے مالک نے کہا بدبخت ایک تو ہے کہ تو نے حسین پر تیر چلایا, ایک تیرا جنتی باپ تھا کہ رسول پہ ہرانے والا تیر میدان احد میں روکا کرتا تھا. تو انقلابات ہیں زمانے کے. ذرا بیٹے کی بھی تقدیر دیکھو اور باپ کی بھی تقدیر دیکھو. باپ ہیں حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کربلا کے میدان سے آگے احد کے میدان میں چلو, ابو سفیان کے تیر آ رہے ہیں تو حضرت سعد ابن وقاص اپنے سینے پہ لے رہے ہیں. آج یزیدی تیر امام حسین کے سینے پر عمرو ابن سعد پیش کر رہا ہے. جس سینے کو رسول چومتے تھے اس سینے پہ عمرو ابن سعد نے تیر چلایا ہے. غلامان اہل بیت آگے بڑھے اور جناب زہیر نے آگے بڑھ کے کہا اے ظالموں مقابلہ کرنا ہے تو ہمارے سامنے آؤ. قربان ہوئے جناب زہیر. اور ایسے عالم میں جب ان کا دم نکل رہا تھا, جب وہ جان دے رہے تھے, ان کی آنکھوں میں محبت کے آنسو تھے. حسین 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 کے نعرے لگا رہے تھے. امام حسین علی جدہ علیہ السلام نے اعلان کیا مت گھبرانا میرے غلام میں آ رہا ہوں. قریب پہنچے تو مسلم ابن اوسجا کو انہوں نے آواز دیا اے مسلم ابن اوسجا میرے حسین کی عزت و لاج کو رکھنے کے لیے ذرا میرے سامنے آؤ اور مجھ سے ذرا پیمان وفا تو کرتے ہوئے گزر جاؤ. مسلم ابن اوسجا ان کے بہترین ساتھی تھے. امام حسین کی مقدس گردن پر آج تیروں کی بوچھار ہے, مگر میرا امام اپنی گردن کو دینے سے پہلے دیکھتا یہ ہے کہ اس کے غلام اس کی گردن پہ اپنی گردن بلیہاری کرتے چلے جا رہے ہیں. آؤ دیکھو حضرت ظہیر کو اپنے زانو پہ امام حسین نے لیا ہے, دم نکلنے والا ہے. کہتے ہیں میرے آقا میرے دوست جناب مسلم کو بلا دیجئے. مسلم ابن اوسجا آئے اور آنے کے بعد کہا اے مسلم ابن اوسجا تم بھی اپنے آقا پہ ایسے ہی جان دینا. جناب مسلم ابن اوسجا میدان میں اترے اور حسین پہ قربان ہوئے. انہوں نے اپنے دوست کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا میرے دوست مجھ سے ایک وعدہ کرو میں دنیا سے جا رہا ہوں. دوست نے کہا مجھے سمجھ میں آ گئی میرے بات کہ آپ کا ایک بچہ ہے, آپ کی ایک بیوی ہے کربلا کے میدان میں, ہم ان دونوں کی حفاظت کریں گے. مسلم ابن اوسجا نے کہا غلط, تم نے نہیں سمجھا میری بات کو. مجھے نہ اس وقت بیوی یاد آ رہی ہے, نہ مجھے اس وقت بچہ یاد آ رہا ہے, نہ مجھے اس وقت دنیا یاد آ رہی ہے. آمنہ کے لال کے چہرے پہ ظلم کی پرچھائی نہ پڑنے پاڑے اور سیدہ کے لال کے چہرے پہ مایوسی کی کرن نہ جگمگائے. آؤ آؤ سنو مجھ سے, اگر میرے حسین پر وقت آ گیا اور تم زندہ رہے تو اپنی لاش سے کھیل کے چلے جانا اور اس کے بعد حسینی عظمت کو بچا کے اعلان کرنا ہم رسول اللہ کے غلام ہیں, ہم کون و مکان کے تاجدار کے سپاہی ہیں. اتنے میں مسلم ابن اوسجا نے دم توڑ دیا. ادھر مسلم ابن اوسجا دم توڑتے ہیں, ادھر ایک خیمے سے ایک 8-10 سال کا بچہ اپنی کمر میں ننھی سی تلوار لگا کر کربلا کے میدان میں بھاگ رہا ہے. امام حسین نے اس بچے کو دیکھا تو پکار اٹھے اے میرے اصحاب ذرا جلدی سے اس بچے کو پکڑو, وہ کس کا لال ہے جو کربلا میں چلا جا رہا ہے. وہیں سے فطرت نے آواز دیا حسین ایک 8 سال کا بچہ کربلا میں جا رہا ہے تو تم اس بچے کو بچانے کے لیے آواز دے رہے ہو. کل مگر جب تمہاری سکینہ کو تھپڑ مارے جائیں گے حسین تو کوئی نہیں ہوگا جو تمہاری بیٹی کو بچانے کی آواز دے گا. آج امام نے اس بچے کو جب بلایا ہے
امام کے پاس وہ بچہ آیا، امام کے زانو پر مسلم ابن اوسجا کی لاش تھی، ان کا سر امام کے زانو پہ ڈھل گیا تھا۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے سے پوچھا، اے بیٹے تو کس کا بچہ ہے؟ بچے نے کہا کہ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کس کا بیٹا ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا کربلا کے میدان میں جا رہا ہوں۔ کس لیے جا رہا ہے؟ عظمت حسینی پہ جان دینے جا رہا ہوں۔ کس نے تجھے سجا کے بھیجا ہے؟ میری مقدس ماں نے مجھے سجا کے بھیجا ہے۔ کس کا لال ہے تو؟ کہا میرے آقا بتا دوں میں کس کا لال ہوں؟ کہا ہاں میرے لال بتا دے تو کس کا لال ہے؟ کہا یہ جس باپ کی گردن تمہارے زانوں پہ پڑی ہوئی ہے میں اس مسلم کا بیٹا ہوں، اور میرے باپ کی روح مجھ سے کہہ رہی ہے بیٹے جب باپ نہیں رہا تو بیٹا رہ کے کیا کرے گا؟ جا محمد و آل محمد پہ قربان ہو جا۔ آج ایک بچہ محمد و آج ایک بچہ محمد و آل محمد پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں مسلمانوں، ذرا سا دیکھو تو صحیح بچوں کے سمجھ میں بیعت اور عدم بیعت کس ڈھنگ سے آئی تھی۔ آج اس بچے نے بھی کربلا کی دھرتی پہ دم توڑ دیا ہے۔ تمام اصحابہ نے حسین ایک ایک کر کے قتل ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد نتائج پھر کیا سامنے آتے ہیں اسے ملاحظہ کیجئے۔ اللہ اللہ، ظلم و ستم بھی اکٹھا ہیں، صبر و رضا بھی اکٹھا ہیں۔ کونین میں مستقبل کا ظلم بھی کربلا میں وقت سے پہلے آ گیا ہے، حال کا ظلم بھی سمٹ کے کربلا میں آیا ہے، ماضی کا ظلم بھی کربلا میں آیا ہے۔ نمرودی تیور بھی آپ کو کربلا میں ملے گا، فرعونی تیور بھی آپ کو کربلا میں ملے گا، ابو جہلی تیور بھی آپ کو کربلا میں ملے گا، ابو لہبی تیور بھی آپ کو کربلا میں ملے گا، امیہ کا تیور کفر بھی آپ کو کربلا میں ملے گا۔ مگر جہاں ظلم و ستم کے یہ سارے تیور تمہیں مل رہے ہیں، وہیں صبر و رضا کا بھی ہر تیور تمہیں ملے گا۔ ایوبی صبر بھی تمہیں کربلا میں ملے گا، سلیمانی شوکت بھی تمہیں کربلا میں ملے گی، داؤدی خلافت بھی تمہیں کربلا میں ملے گی، موسوی جلال بھی تمہیں کربلا میں ملے گا، عیسوی جمال بھی تمہیں کربلا میں ملے گا، ہارونی اخوت بھی تمہیں کربلا میں ملے گی، آدم کی آدمیت بھی تمہیں کربلا میں ملے گی، نوح کی شجاعت بھی تمہیں کربلا میں ملے گی، یعقوب کا اعتماد بھی تمہیں کربلا میں ملے گا، یوسف کا اس نے تمکنت بھی تمہیں کربلا میں ملے گا، ابراہیم کی خلت بھی تمہیں کربلا میں ملے گی، اسماعیل کا ذبح و ایثار بھی تمہیں کربلا میں ملے گا، اسحاق کی رضا بھی تمہیں کربلا میں ملے گی، ہارون کی اخوت بھی تمہیں کربلا میں ملے گی، زکریا کی معصومیت بھی تمہیں کربلا میں ملے گی، یحییٰ کی شہادت بھی تمہیں کربلا میں ملے گی، پیغمبر اسلام کی عصمت بھی تمہیں کربلا میں ملے گی۔ سب کو سمیٹ دو تو حسین بن کر کے تاریخ کربلا صبر کے میدان میں جگمگانے لگتی ہے۔ خلیل بھی سرے باغے رم یہ مان گئے وفا شیاروں کے ہیں، میرے کارواں شبیر یزیدی فوج کے کمانڈر نے اعلان کیا، لوگو حسین دوسروں کے بال بچوں کو قربان کر رہے ہیں، غلاموں کو قربان کر رہے ہیں، اس لیے بیعت نہیں کر رہے ہیں، ان کے بچے جب مریں گے ان کے سامنے تب یہ جھکیں گے۔ امام کا ایک بچہ میدان میں آتا ہے اور امام علی مقام ذہن عطا فرماتے ہیں، میرے بچوں کو دیکھنا ہے۔ دیکھو علی اکبر تڑپ کے آئے، بابا اب دیکھا نہیں جاتا، مجھے میدان میں جانے دیجئے۔ علی اصغر خاموشی کے ساتھ جھولے میں پڑے ہوئے ہیں، سکینہ 3 دن کی پیاسی بے ہوش ہیں، آل محمد میدان میں آنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت سکینہ نے کہا، سکینہ پکار اٹھی، اے چچا عباس میری خبر لیجئے، مجھے جھولے میں آپ جھلایا کرتے تھے، مجھے میرا آقا پانی نہیں پی سکا ہے، چلے گھوڑے سے اپنی سکینہ کو پانی لے کر دینے کے لیے۔ یزیدیوں نے کہا ایک قطرہ پانی خیمہ حسینی میں پہنچتا ہے تو نتیجہ قہر ذوالجلال کی صورت میں نظر آئے گا اور قیامت یزیدیوں پہ برپا ہو جائے گی۔ اتنے تیر چلے ہیں اکیلی جان پر کہ بچتے بچاتے خیمے کی طرف دوڑتے رہے، داہنا ہاتھ ایک شقی کی تلوار سے کٹ جاتا ہے، پلٹ کے مشکیزہ بائیں ہاتھ پہ سنبھالتے ہیں، 2 قدم چلے ہیں جھرمٹ میں شقیوں کے دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا ہے۔ وفا کے سرور نے مشکیزے کو سقائے سکینہ نے اپنے دانتوں میں چھپا لیا ہے، نگاہ ہے اپنے اس خیمے پر جہاں سکینہ پیاسی ہو کر پانی کی صدا دے رہی ہے، مگر قسمت کی بدنصیبی کہاں ٹوٹی ہے کمن، 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا۔ اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذتیں، اس کے دل سے پوچھئے
नाकामियों की लज्जतें, लुट गया हो जो मुसाफिर जाके मंजिल के करीब, उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जतें, लुट गया हो जो मुसाफिर जाके मंजिल के करीब। अरे बेटी सामने थी, एक छलांग लगाई कि पहुंचे, शिमर ने आवाज दी, इतने तीर बरसा दो सक्काए सकीना के मशकीजे पर कि पानी का हर कतरा हुसैन के भाई के खून के कतरे से पहले बह जाए। और नतीजे की शक्ल में जब पानी बह रहा था तो सक्काए सकीना ने आवाज दिया, मेरी मजलूम भतीजी अफसोस चचा तेरे काम ना आ सका। तेरी उस प्यास को सलाम जिसके लिए मैंने अपना लहू बहा दिया, तेरी उस प्यास को सलाम जिसके लिए मैंने अपनी जान की बाजी लगाई। तड़पते हुए अब्बास ने आवाज दी, शेरे खुदा के नूरे ऐ लखते जिगरे मुर्तजा की खबर लो, भाई भाई दुनिया से जा रहा है और हजरते इमाम पाक आए हैं, भाई का जनाजा अपने हाथों पे उठा रहे हैं। किस कदर परेशानियों की मंजिल है। इमाम हुसैन ने अपनी जिंदगी की सारी कुव्वत इकट्ठा कर ली है, निगाह डालते हैं अपने शेर पे तो तड़प के रह जाते हैं। भैया अब्बास तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई है। अपने वजूदे नाजनीन पे भाई का लाशा उठा के ला रहे हैं। सकीना के सामने ला के ये लाश रखी है इमाम ने। बेटी तेरा सक्का आया है, जो हाथ लेके गया था वो हाथ छोड़ के आया है, मगर तेरे सक्का ने हे सकीना वो हाथ यजीद के हाथ में नहीं छोड़ा है, शहादत के हाथ में छोड़ा है। और इमाम हुसैन शहादत के हाथ में हाथ छोड़ा है। हजरत अब्बास के सिरहाने आके सकीना जैसी मजलूम और कम उम्र बच्ची बैठती है और सर हिलाती है। थोड़ी देर के बाद कहती है, चचा इतना खामोश हो गए आप, इतना गुस्सा हो गए आप, इतना रूठ गए अपनी भतीजी से आप। चचा मुझसे गलती हुई कि मैंने आपको दरिया भेजा था। मेरे चचा मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम दुनिया से जाते जाते अपनी भतीजी से रूठ के गए हो या खुश होके गए हो। चचा एक बार तो अपनी आंख खोल दो और एक बार अपने लबों से बोल दो कि सकीना तेरा चचा तुझसे रूठा नहीं है, ताकि प्यासी भतीजी की रूह को करार आ जाए। मगर सकीना से मशीयत कह रही थी, सकीना जो दुनिया से चला जाता है कुदरत का फैसला है कि वो बोला नहीं करता, अहले जिस्म जिस्मानियात के सामने इस तरह आया नहीं करता। और सकीना बार बार कह रही थी, ऐ चचा जान पलट आओ तुम्हें मेरी कसम, ऐ चचा जान पलट आओ तुम्हें मेरी कसम, फिर न मांगेगी कभी बाली सकीना पानी। मगर चचा आप कहाँ पलटने वाले थे। इतने में इमाम ने अपनी बेटी को सब्र रजा की गहवारी में पहुंचा दिया। हजरत अली अकबर निगाहों के सामने खड़े हैं और अली अकबर कहते हैं, बाबा अब जब्त की हद हो चुकी है, मेरा चचा दुनिया से गया, मुझे भी मैदान में जाने दो। इमाम फरमाते हैं, अपनी फूफी से रुखसत लो, तुम्हें पाला है हजरत ज़ैनब ने, ज़ैनब के कदमों में बच्चा आया है और रो रहा है, फूफी फूफी। फरमाया, मेरे बच्चे मैं जानती हूँ तू क्या चाहता है, किस मुंह से तुझे रन जाने की इजाजत दी जाए, मगर शहादत का उरूस कह रहा है फूफी, ये तो हमारी खानदान की रीत रही है। मैदान मक्का में नाना के सर से जो खून बहा था उस खून की तकमील आज करबला में होने। बच्चे ने कहा हाँ देंगे। कहा खलवत से लेके जलवत तक और सफर से लेकर हिजरत तक इनका रास्ता जाता है, साथ दोगे? कहा हाँ देंगे। कहा बच्चे किसी रात अगर इनके बिस्तर पे तुझे सोना पड़े और वो कत्ले नबूवत की रात हो तो क्या तू साथ देगा? कहा हाँ साथ देंगे। कहा बच्चे अगर इनके दीन पर तुझे खूने जिगर की कुर्बानी देनी हो तो साथ देगा? कहा हाँ देंगे। कहा ए बच्चे तूने इनके लिए हाँ किया है, कभी ना तो नहीं करेगा? कहा नहीं, कभी ना नहीं करेंगे, इनके दीन के लिए हाँ किया है, ये हमारी हाँ कभी ना में नहीं बदल सकती। उस बच्चे का नाम अली था। नबी ने जो पैगाम दिया था उस पैगाम को अली ने कबूल किया था। अब इस हाँ की कीमत अली कहाँ कहाँ चुका रहे हैं। हिजरत करनी हुई तो हिजरत करो, ना नहीं कर सकते, अली हाँ कर रहे हैं और हिजरत कर रहे हैं। इस हाँ की कीमत अली कहाँ कहाँ चुका रहे हैं। बिस्तर नबूवत पर कत्ल की रात सोना है, हाँ कर रहे हैं अली और सो रहे हैं। अली
کوفہ کے میدان میں ہیں، خنجر چل رہا ہے اور اسلام کے نام پر علی نہ نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ بچپن میں وعدہ کر لیا تھا مسلم پرسن اللہ کے لیے ہمیشہ ہاں ہوگی، کبھی نہ ہوگی۔ اب جب علی دنیا سے جانے لگے تو اپنے خمیر و ضمیر کو انہوں نے آواز دیا، اپنے بیٹوں کو آواز دیا، اور قیامت تک پیدا ہونے والی اہل بیت کی روح کو آواز دیا، میرے بیٹوں میری ہاں کی لاج رکھنا، میری ہاں کو کبھی نام میں تبدیل نہ ہونے دینا۔ علی اکبر کہہ رہے ہیں جس نانا کی ہاں میں ہاں ملائی تھی میرے دادا نے، آج اسی نانا کے دین کی ہاں میں ہاں ملانے جا رہا ہوں اور یزید کی ہاں میں نہ ملانے جا رہا ہوں۔ امام حسین کا بیٹا کربلا کے میدان میں آیا اور جب حضرت علی اکبر 18 سال کی کڑیل جوانی لے کر کھڑے ہوئے ہیں، یزیدی فوج نے خنجر گرا دیے، یزیدی فوج کے بوڑھوں نے اپنی رخ پھیر لیے۔ شمر پوچھتا ہے کیوں تم نے تلواریں گرا دی؟ کہا اے شمر حد ہو گئی بے حیائی کی، ارے ہم حسین سے لڑ سکتے ہیں، اپنے نبی سے جنگ نہیں کر سکتے۔ پوچھا گیا تمہیں نبی کہاں یہاں نظر آ رہے ہیں؟ تو کہا وہ دیکھو وہ کون ہیں؟ کہا دھوکہ ہو رہا ہے، وہ نبی نہیں ہے، شبیہ نبی ہیں۔ حضرت علی اکبر لڑتے جا رہے ہیں اور لڑ کے واپس آئے، باپ کو خوش کیا، کہتے ہیں بابا الوداعی سلام لو، اب علی کے چاند پہ گہن کہ بادل آنے والے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک منحوس آواز شمر لعین کی ابری، حسین 18 سال کے کڑیل جوان کی لاش اٹھاؤ، فاطمہ کے آنچل کو ہم نے تار تار کر دیا ہے اور سیدہ کے ارمانوں کا خون کر دیا۔ زینب اپنی گود کے پالے ہوئے کو مقتل میں دیکھ، تیرے بچے کے سینے میں ہمارے انی کی کڑیاں کھسی ہوئی ہیں۔ حضرت امام جب میدان میں اترتے ہیں، دیکھا 18 سال کا لال تڑپ رہا ہے، جان جانے والی ہے، ایک نیزے کا پھل حضرت علی اکبر کے سینے میں جا گزری ہے۔ کہتے ہیں بابا بہت تکلیف ہو رہی ہے، پیاس بے پناہ ہے بابا پانی دے دو۔ کہتے ہیں بیٹے عرفان کی راہ پر ساقی تسنیم و کوثر سے پانی مانگ۔ اتنے میں رسول اللہ کا جلوہ جہاں آرا علی اکبر کو نظر آیا، کہا بابا جہاں سے بھی کسی دل جلے نے آواز دی ہے مصطفیٰ وہی سے اس کی مدد کرتے ہیں۔ بابا میرے آقا آگ نگاہوں کے سامنے ہیں، نبی پکار رہے ہیں اکبر باپ سے پانی مت مانگ، ساقی حوض کوثر کے پاس آ اور میرے بچے حسین کو خوشخبری دے کہ اس کا پانی لیے ہوئے نبی شہادت کے بعد اس کا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت علی اکبر دم توڑتے ہیں، باپ اپنے بچے کے سینے سے نیزے کا پھل نکالتا ہے۔ باپ ہو تم، اولاد والے ہو تم، سوچو تو صحیح، میدان میں 18 سال کا لال تڑپ رہا ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنی ساری مصیبت حسین نے اٹھائی کیوں؟ جواب دو کہ صرف مسلم پرسن اللہ کے تحفظ کے لیے حسین نے یہ مصیبت اٹھائی ہے، صرف محمد اللہ کے تحفظ کے لیے حسین نے یہ مصیبت اٹھائی ہے۔ آج اپنے بچے کے سینے سے امام حسین جب نکالتے ہیں بھالے کو تو اکیلے نیزہ نہیں نکلتا، نیزے کے پھل میں بیٹے کا ٹنگا ہوا دل بھی نکل کے آتا ہے۔ اندر سے لوتھڑا گوشت کا باہر آیا، حسین ہے ہمت جو بیٹے کا خون دیکھو؟ حسین کہتے ہیں نانا کی گود میں پلا ہوں، اسلام کا خون دیکھنے کی ہمت نہیں ہے، ہاں اسلام کو بچانے والے کا خون دیکھنے کی ہمت ضرور ہے۔ اور امام نے اپنے لال کو جاتے جاتے آخری سلام کیا۔ بیٹے نے، میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی ہے اور وہی بات آپ سمجھیے تو آپ کی بھی سمجھ میں آئے گی کہ ایک ایک جان جا رہی ہے۔ مسئلہ کس بات کا ہے؟ بیعت کیجئے جان بچائیے، مان لیجئے ہمارا قانون جان بچا لیجئے، نہیں مانیے گا جیل بھی جائیے گا، مارے بھی جائیے گا۔ تو حسین کا ایک بچہ کٹا، دوسرا کٹا، بھائی کٹ گیا۔ علی اکبر کو کہنا چاہیے تھا کہ بابا بہت ہو گئی قربانی، دیکھو یہ ظالم اصغر کو بھی مار ڈالیں گے، یہ ظالم خیمہ بھی پھونک دیں گے، یہ ظالم قاسم کو بھی مار ڈالیں گے، یہ ظالم اونو محمد کو بھی مار ڈالیں گے، جس طرح چچا کو مارا ہے ایسے ہی زینب پاک کی چادر بھی چھین لیں گے، یہ بہت ستائیں گے بابا، تمہیں بھی مار ڈالیں گے، کیوں نہیں یزید کی بیعت کر لیتے ہو؟ کیوں نہیں یزید کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہو؟ آل رسول تمہاری فراست ایمان و اسلامی کو سلام، ایک ایک بچہ جان دے رہا ہے
मगर हुसैन से कोई नहीं कहता कि रिवस हो जाइए, हुसैन से कोई नहीं कहता मसलहत को सलाम कर लीजिए, हुसैन से कोई नहीं कहता यजीद की हाँ में हाँ मिला लीजिए। जिन लोगों ने नबी की हाँ में हाँ मिलाई थी वो लोग दुश्मने नबी की हाँ में हाँ कैसे मिलाते? कैसे बावफा लोग थे जिन्होंने वफादारियों की राह पे चलने का हम मुसलमानों को हौसला अता फरमाया है। इमाम कड़ियल जवानी लेकर के खेमे में आते हैं, ज़ैनब मेरे जवान की कुर्बानी मेरे रब ने कबूल कर ली। हजरत कासिम अपने चचा के पास आए हैं, चचा मैदान की इजाजत दीजिए। कहते हैं नहीं हसन की तुम निशानी हो। जाकर के फूफी के पास रोते हैं। फूफी कहती है क्यों, क्या बात है? कासिम कहते हैं काश आज मेरे बाप हसन होते तो मैदान करबला में शहादत का दरवाजा मुझ पर बंद न होता। अल्लाह अल्लाह, हजरत इमाम हसन ने हजरत इमाम कासिम को इसी दिन के लिए पाला था। आपने अपने हाथ का तावीज खोल के देखा तो चूमने लगे उस तावीज को। उसमें हजरत इमाम हसन ने लिखा था, मेरे लाल, मेरे खूने जिगर, मेरी निगाहों के नूर, मेरे दिल के सुरूर, एक दिन ऐसा आने वाला है कि मेरा भाई मक्तल करबला में शहीद होगा। मेरे बेटे मुझे अफसोस है कि मैं उस जमाने में नहीं रहूंगा। तू मेरा बच्चा है, मेरे भाई के चरणों पे कुर्बान होने की जमानत देना। लेके आए, कहा चाचा शहादत की सनद मुझे मेरा बाप दे के गया है, देखिए ये शहादत की सनद है। जनाब कासिम भी मैदान में उतरे हैं। एक हलमी मुबारिस की सदा है, एक पहलवान आता है मुकाबले में लड़ता है, दूसरा आता है मुकाबले में लड़ता है। हजरात गिरामी, जब हजरत इमाम कासिम मैदान में आए थे तो उनका मुकाबिल बड़ा शहजोर था। अरज़क नामी एक पहलवान करबला में यजीदी फौज में आया था, जिस पहलवान की ताकत बड़ी ही मशहूर मारूफ थी। 4 बेटों के साथ था मैदान में। उससे कहा गया जाओ कासिम का मुकाबला करो। उसने अपनी तौहीन समझी, जरा भर के बच्चे का मुकाबला सबसे बड़ा रुस्तमे कायनात करने जाएगा। अपना एक बेटा उसने भेजा, हजरत कासिम ने फना फिन्नार कर दिया। दूसरा बेटा उसने भेजा, हसन के शेर ने उसे भी मारा। तीसरा चौथा आया, उसे भी मारा। और इमाम कासिम ने कहा तू आ। और जब वो आया मैदान में झोलता हुआ फील की तरह, तो इमाम हुसैन ने गर्म रेत पे सजदा किया, मेरे माबूद मेरे बच्चे की लाज रखना, जालिमों का सबसे बड़ा पहलवान मेरे बच्चे के मुकाबले में है। इतने में भतीजे ने कहा चचा सर उठाइए, खुदा ने सुन लिया, देखिए ये हैदर की तलवार चमकी है और ये जालिम की लाश तड़प रही है। हजरत इमाम कासिम की मुकद्दस जात ने अपने वजूद नाज़नीन से अपने दादा हैदर कर्रार और अपने बाप हसन मुश्तबा के सब्र और तहम्मुल का भी इजहार किया है और शुजाअत और बेनज़ीरी का भी इजहार किया है। निकले सुन के तेगों की खनक हजरत कासिम ने कहा मेरी बारात की शायद यही शहनाई है। और शहनाई गूंजती रही, शहादत का नौशाह आगे बढ़ता रहा। कज़ा के नाम पर एक दिन सबको लब्बैक कहना है और उसे मौत ने गोद में लेकर हयात अबदी का जिंदे जावेद दूल्हा बना दिया। भतीजे की लाश भी इमाम ने लाके रखा है। सकीना बेहोश पड़ी हुई हैं। ऐसे आलम में उम्मे रबाब ने एक आहे सर्द खींची, इमाम छोटा सा बच्चा झूले में तड़प रहा है, असगर प्यास से जा बलब है। यजीदियों से कहिए कि यजीदी इस बच्चे पे तो रहम खा जाएं, पानी का एक कतरा इस बच्चे को तो दे दें। मेरे आका अपने दामने अजमत में उस बच्चे को छुपा के मैदान करबला मिला रहे हैं। बच्चा रो रहा था। लोग कहते हैं बच्चा पानी के लिए रो रहा था, उबैद एक जहन दे रहा है, मुलाहिजा कीजिए, पानी के लिए नहीं रो रहा था, शहादत का पानी जरूर उसको चाहिए था। देखिए जब बच्चे अपनी बात मनवाना चाहते हैं या बड़ों की फिक्र को अपनी तरफ मुल्तफित करवाना चाहते हैं तो रोने लगते हैं। और उनके रोने का मिजाज समझदारों की के लिए जरूरत है कि समझदार उनके रोने का मिजाज समझें। कुछ लोगों ने उनके रोने का मिजाज पानी की तलबी को समझा था, मगर मैं इमाम असगर का गुलाम में दर गुलाम ये समझता हूं कि असगर रो के कह रहे थे बाबा शहादत के मैदान में आज साक़िए कौसर का इस्लाम नजरिए शहादत का पानी दे रहा है। जितने जुबान वाले थे वो तो बोल बोल के मैदान में जाते रहे। ए बाबा मैं जिहाद कैसे करूंगा? जब बच्चे के पास जुबान नहीं तो रोने लगा। पानी बहाना बन गया मैदान में जाने का, वरना बच्चा जहन ये दे रहा था कि मैं आले रसूल अल्लाह हूँ। जहाँ सब जुबान वाले शहादत का पानी पी रहे हैं वहीं बेजुबान को भी ले चलो ताकि तारीख करबला हर तरह
से मुरत्तब और मुकम्मल हो जाए। ये बच्चा शहादत के लिए मैदान में आया है। अब असगर मजलूम से सवाल कीजिए कि असगर, अली अकबर ने तो तलवार उठाई थी तो लड़े थे, तुम्हारे पास कौन सी तलवार है? हजरत कासिम ने तो नेजा उठाया था, लड़े थे, तुम्हारे पास कौन सा नेजा है? तुम्हारे चचा हजरत अब्बास ने तो तीर उठाया था, लड़े थे, तुम्हारे पास कौन सा तीर है? उन्होंने कहा मुझे मैदान में तो चलने दो, मेरा तीर भी दुनिया देखेगी। यजीदियों का सीना उससे घायल हो न हो, हुसैनियों का सीना हर साल उससे घायल होता चला जाएगा। जब बच्चा मुकाबले पे आया और पूछा गया कि ए असगर कैसे तीर चलाओगे, तो बच्चों ने अपनी जुबान का तीर अपने लब पर फेरना शुरू किया। ए जमाने देख, ये हमारा तीर है। और जो ही वो तीर बाहर निकला है प्यासे का, हुरमल के तीर ने उस तीर को तोड़ने के लिए अपनी आखिरी ज़र्ब-ए-कारी का पैगाम दे दिया है। यजीदियों के दिल असगर की उस जुबान तीर से हिले न हिले, मगर प्यास के आलम में, तसव्वुरात की दुनिया में जब असगर का तीर बजुबान जुबान सामने आता है तो कौन है जिसका कलेजा घायल नहीं होता? असगर की गर्दन कटी, खून चुल्लू में आया इमाम के। सोचा कि आसमान की तरफ फेंकें, आवाज सुनते हैं हातिफ गैबी की, हुसैन खबरदार हमारी तरफ मत फेंकना आका, वरना क़यामत तक हम आसमान से अबरे 12 जमीन वालों पे गिरने नहीं देंगे। आपने सोचा कि असगर का खून जमीन पे डाल दूं। जमीन ने कहा हुजूर एक दाना नहीं उगेगा खूने हुसैनी की कसम। आपने अपने बच्चे का खून अपने चेहरे पे मल लिया और मलने के बाद कहा यजीदियों गवाह रहना, कल हुसैन इसी तरह मैदान महशर में दावर महशर के सामने जाएगा। दस्ते शह पियूं पिए जामे शहादत असगर, जैसे गुलशन में कली शाख पे मुरझाई हो। हजरत इमाम बच्चे को घर में लाए हैं, उम्मे रबाब के हाथ में बच्चा दिया जाता है। ज़ैनब पाक एक मासूम और मजलूम कुर्बानी भी देख रही हैं। इमाम ने मैदान में आके कहा मौला मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि शहीदाने मोहब्बत का गुस्ल उनके खून में होता है। मौला देख मैं अपना गुस्ल कर रहा हूँ, परवरदिगार इस खून को रायगा मत होने देना। माबूद मैं तेरे इस्लाम के शजरे तैयबा की जड़ में अपने खून से गुलकारी करता जा रहा हूँ। इमाम हुसैन ये कुर्बानियां दे करके अब खेमे में आ रहे हैं। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, सर शहीदाने मोहब्बत के नेज़ों पर बुलंद और ऊंची खुदा ने कद्र शाने अहले बैत। हजरते इमाम हुसैन खेमे में सबसे कह रहे हैं अब मैं मैदान जा रहा हूँ। बहन से कहा आखिरी दीदार कर लो, बीवियों से कहा जाने रसूल को एक नजर मोहब्बत देख लो। कोहराम मचा है खेमे आले अबा में। जब इमाम आगे बढ़ने लगे तो बहन ने आगे बढ़ के कहा हुसैन, मेरी माँ के प्यारे हुसैन, मेरे बाप के राज दुलारे हुसैन, तुम जा रहे हो तो जाने से पहले पहले सुनो, अली की बेटी जाग गई है, हैदर की फिक्रो फन बेदार हो गई है। सुनो ए हुसैन, तुमको मैं शहादत का दूल्हा बनाऊंगी, इस लिबास को उतार दो। इमाम ने कपड़े बदले और बदलने के बाद हजरत जैनब सामने आई। आकर के नाना का अमामा निकाला, ये रसूल अल्लाह का साफा अपने हाथ से बांधा हजरत जैनब ने। उसके बाद हजरत जैनब ने कबाए रसूल हजरत इमाम हुसैन को पहनाया। पहन चुके इमाम तो बहन ने एक पोटली खोली और उसमें से एक दुपट्टा निकाल के बहन रोने लगी, मेरे भाई ये फातिमा का दुपट्टा है, आज के दिन तेरी बहन करबला में से संभाल के लाई थी। पटका बांधा है माँ के दुपट्टे का इमाम ने और हाथ में जाफर तैयार की ढाल देती हैं ज़ैनब पाक। हजरत हसन मुश्तबा का पटका देती हैं और हैदर कर्रार की तलवार जुल्फकार दे करके घोड़े पे रुखसत करती हैं। घोड़े पे बहन बिठाने लगी तो कहा हुसैन मैं रिकाब तो तेरी थाम लूं। मेरे हुसैन, मेरे खानदान की रवायत रही है कि जब मेरे नाना मेराज में जा रहे थे, जुमला नाजिल हुआ है दुआ दीजिए, जब मेरे नाना मेराज में जा रहे थे तो उनके बुराक पे बैठने के वक्त जिब्रील ने उनकी रिकाब थामी थी।
थी। जब नाना जा रहे थे मेराज में तो जिब्रील ने रिकाब थामी थी, और जब अली घोड़े पे सवार होते थे जिहाद में जाने के लिए तो हसन और हुसैन रिकाब थामते थे। जब हसन जाते थे मैदान में तो हुसैन रिकाब थामते थे। ए हुसैन, आज तेरी रिकाब कौन थामेगा? आज तुझे शहादत के मैदान में कौन भेजेगा? आज कोई मर्द नहीं रह गया। ज़ैनब अपने बाप को फरीजा अदा कर रही है। हुसैन मैदान जंग में आ रहे हैं। आखिरी दीदार घर वालों ने कर लिया। इमाम ने सामने यजीदियों के फिर एक खुतबा दिया, यजीदियों मेरे खून में अपने हाथ को मत रंगो, हल मिम मुगीसी युगीसना, है कोई जो मेरी मदद करे? रूहे हुर पुकार उठी, ए जालिमो, मैंने कहा था ना कि ये सखी इब्ने सखी हैं। देखो आखिरी नारा फिर ये जन्नत जाने का तुम्हें दे रहे हैं। है कोई जो मेरी मदद करे? अब से भी अगर तुम पलट के हुसैन के साथ आ जाओ दीन की हिमायत में तो अली अकबर के कातिल को भी हुसैन माफ कर देंगे, अली असगर के कातिल को भी हुसैन माफ कर देंगे। इतने में शिमर ने कहा, ए हुसैन, क्या बहन से मशवरा कर रहे थे कि यजीद की बैत मान लूं? गरजदार आवाज में शेर खुदा ने कहा, ओ नापकार फन, अगर मुझे यजीद की बैत ही करनी होती तो अली असगर को न गंवाता, अगर यजीद की बैत ही करनी होती तो अली अकबर को मैदान में न उतारता। मुझे यजीद की बैत कभी भी मंजूर नहीं है। मेरे खून के फव्वारे दुनिया को हक्को सलामती और शुजातो मर्दानगी के रास्ते दिखाते चले जाएंगे। इमाम ने मैदान में यजीदियों से कहा, आखिरी बात मेरी सुनो, अगर अब भी तुमने मेरे नाना के दीन की हिमायत कर ली तो हुसैन तुम्हें माफ करेगा। चारों तरफ से एक इल्गार हो जाती है। काबे को जमीन पे गिराने के लिए संग दिलाने जमाना ने कोशिशें कर ली हैं। इमाम पर मुसलसल तीरों की बारिश है। इमाम फिर वापस खेमे में आते हैं। बहन को देखा तो बहन से कहा, ए मेरी बहन, मेरी सकीना का ख्याल रखना। हजरते शहरबानो कहती हैं, हुजूर सकीना बेहोश पड़ी है। ऐसे ही आलम में इमाम ने अपने दामन की हवा दिया सकीना को। आंख खुली सकीना की तो सकीना लिपट गई। बाबा तुम मैदान में मत जाना, तुम कट गए तो मैं बाप किसको कहूंगी? तुम कट गए तो मेरा साथी कौन होगा? मेरे अरमानों की दुनिया उजड़ जाएगी, मेरे प्यार की नगरी खत्म हो जाएगी। एक तरफ मोहब्बत है औलाद की, दूसरी तरफ फर्ज है इस्लाम का। मुस्लिम पर्सनल के लिए हुसैन बेटी के अरमानों का खून कर रहे हैं और कहते हैं, बेटी कज़ा कद्र के हाथों मजबूर है हुसैन। तेरे अरमानों की कद्र मुसलमान करेंगे, तेरी फिक्रो नजर के तर्जुमान मुसलमान बन जाएंगे। बेटी मैं कौम की अमानत हूँ, मुझे कौम की गोद में जाने दे। हजरत इमाम हुसैन घर से निकले और घोड़े पे बैठ के चले फिर मैदान की तरफ। घोड़े को चाबुक पे चाबुक इमाम दे रहे हैं। घोड़ा कतई आगे जाने के लिए तैयार नहीं। इमाम ने कहा, मेरे गाजी क्या डर गया यजीदियों से? मेरे गाजी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? घोड़े ने निगाह उठाया, आंखों से उसके आंसू गिर रहे थे और झुरझुरू लेके उसने पीछे दिखलाया। कहा, इमाम मैं कैसे आगे बढ़ूं? मेरे पैर में तो मोहब्बत की जंजीरें पड़ी हुई हैं। मेरे आका मैं यजीदी नहीं हूं। जरा पलट के देखिए, सकीना ने मेरा दोनों पैर छान लिया है अपने हाथों से। अगर आगे बढ़ता हूं तो सकीना दब जाएगी। मैं सकीना को दबाकर यजीदी नहीं बनना चाहता, मैं सकीना को बचाकर हुसैनी बनना चाहता हूँ। पहले मेरे कदमों से सकीना को निकाल दीजिए, उसके बाद मैं आगे चलने के लिए तैयार हूँ। इमाम ने कहा, बेटी मोहब्बत की इस लाजवाल नेमत को फरामोश न करो जो शहादत की मंजिल में तुम्हारे बाप को मिलने वाली है। बेटी ने, अलविदा मेरे मुकद्दस बाप, रुखसत मेरे हुसैन, तेरी बेटी यतीमी का दाग लेकर जी लेगी मगर इस्लाम को मैदान जुल्म और सितम में यजीदियों की तलवार के नीचे नहीं कटने देगी। आज एक बच्ची अपने बाप को रुखसत कर रही थी, औरतों को किरदार दे रही है सकीना कि कल जब तुम्हारे मुस्लिम पर्सनल्लाह पे कोई वक्त आए, कल जब रसूल अल्लाह की शरीयत पे कोई वक्त आए तो ए बच्चियों तुम भी अपने बाप को शहादत के मैदान में रुखसत कर देना। ज़ैनब बहनों को ज़हन दे रही हैं कि कल जब रसूल अल्लाह के दीन पे कोई काली घटा छाए तो बहनों तुम भी अपने भाइयों को शहादत का दूल्हा बना के आगे बढ़ा देना। हजरत शहरबानो ज़हन दे रही हैं, ए बीवियों जब इस्लाम का सुहाग कोई उजाड़ना चाहे
تو اپنا سہاگ اجاڑ کے اسلام کا سہاگ بچا لینا۔ حضرت امام حسین کربلا جا رہے ہیں، ایک ایک کردار انسانیت کی بقا کی ضمانت لے رہا ہے۔ میرا آقا آگے بڑھتا گیا، یزیدیوں سے جنگ پہ جنگ ہو رہی ہے، تلوار چلی، حیدر کا لال کشتوں کی پشتے لگاتا جا رہا ہے۔ دریا میں پہنچے، پانی پینے کی منزل بھی آئی، مگر امام نے کہا پانی نہیں پیئیں گے۔ بڑا بدنصیب تھا فرات، اگر امام کو فرات مل گیا ہوتا تو ویسے ہی آج تبرک بن جاتا جیسے اسماعیل کو زمزم مل گیا تھا اور زمزم تبرک بن گیا تھا۔ فرات کی یہ قسمت نہیں تھی کہ وہ زمزم بن سکے۔ امام پلٹے، اس قدر تیروں پہ تیر لگے کہ رسول اللہ کی شہادت جہری دنیا کے سامنے آئی۔ میں نے شاید کل کہا تھا آپ سے کہ شہادت سری اس شہادت کو کہتے ہیں جو چھپ جائے۔ حسن کی شہادت رسول کی شہادت سری تھی جو چھپی رہی، شہادت جہری اس شہادت کو کہتے ہیں جو چھپ جائے۔ حسین کی شہادت رسول کی شہادت جہری تھی جو چھپی رہی۔ مسلسل حضرت امام حسین علی جدہ علیہ السلام نے اپنی شہادت کے تذکرے زمین پہ چھیڑے، 72 تیر لگ چکے ہیں، عصر کا وقت ہو رہا ہے، کربل کی دھرتی پر شہادت کا چاند ہمیشہ کے لیے غروب ہو کر کونین کو روشنی دینے والا ہے۔ گھوڑے سے گرے تو قبلہ رو ذہن تھا۔ یزیدیوں نے کہا یزید کے نام پہ بیعت کیجئے، آپ نے کہا نہیں، نماز کے نام پر بیعت کروں گا، اپنے باپ کی امانت کے نام پر بیعت کروں گا۔ سینے پہ شمر سوار ہوا ہے تو حسین کہتے ہیں شمر ہٹ تاکہ میں اپنے خدا کے دین کی امانت دنیا کو دے دوں اور تلوار کے نیچے سجدہ کر کے باپ کی سنت ادا کروں۔ امام نے سجدے میں سر رکھا اور پوچھا اپنے مالک سے، مولا نجد کے دیوانے کو تو دنیا دیکھے گی، کربلا میں اپنے دیوانے کی دیوانگی بھی تو دیکھ، کیا یہ ادا تجھے پسند آ رہی ہے؟ جان دے رہا ہے حسین اور آواز آ رہی ہے آسمان سے، یا ایھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ آ ہم تجھ سے راضی ہیں، تو ہم سے راضی ہو جا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حسین نے عظمت اسلام کے لیے اپنے کو توڑوایا مگر عظمت اسلام کو ٹوٹنے نہ دیا، ظلم کے آگے سر نہ جھکے۔ اور پیغام کربلا کیا ہے؟ امام علی مقام نے اپنے وجود نازنین پر تیر کھا کر ذہن دیا کہ انسانی جسم اسلام کے لیے تیر کھا سکتا ہے مگر اسلام کے جسم پر مسلمان تیر نہیں آنے دے سکتا۔ آج کے ماحول میں امام کی شہادت ہماری بہترین رہنما ہے۔ آج کے ماحول میں امام کا سر کٹنا ہمیں حوصلہ دیتا ہے۔ دین حسین نے جس عظمت پاک پہ قربانی دی تھی، ہم اس اسلام کی مان و مریادہ کو مرنے نہیں دیں گے۔ حسین اعظم نے اپنا تن من دھن لٹایا، اپنی آل و اولاد سب دی، کس کے لیے؟ نہ نماز صبح ہوتی، نہ نماز شام ہوتی، نہ نماز صبح ہوتی، نہ نماز شام ہوتی۔ ارے وہ تو کہیے آل احمد نے بچا لیا سفینہ، نہ نماز صبح ہوتی نہ نماز شام ہوتی، وہ تو کہیے آل احمد نے بچا لیا سفینہ۔ کربلا کا میدان ہر سال نگاہ کے سامنے آتا ہے، تاریخ کربلا ہر سال مسلمان دہراتا ہے۔ کربلا ہمیں پیغام دیتا ہے کہ شریعت میں تبدیلی امپاسبل و ناممکن ہے۔ کربلا ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہر دور میں حسینی عظمت کو سلام کرنا ہی اسلام و ایمان کی دلیل ہے۔ آج حسین اعظم کے غلاموں نے حسین کے نام پہ ہاتھ اٹھایا ہے، کل یزید کے نام پر حسین سے لوگ ہاتھ اٹھوانا چاہتے تھے۔ حسین نے کہا نہیں، یہ ہاتھ اٹھے گا تو اسلام کے نام پہ اٹھے گا، یہ ہاتھ جھکے گا تو اسلام کے نام پہ جھکے گا۔ اس لیے مسلمانوں میں تم سے کہتا ہوں کہ شہید اسی رہنما کا نام ہوتا ہے جو رہنما ہر دور میں باطل کی گردن توڑتا ہے۔ جب جب اسلام پہ وقت آئے گا، حسین کی شہادت پردے ایمان سے جھانک کر تمہیں آواز دے گی، مسلمان